السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو، جو ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اور آخری شریعت لانے والے ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی دجال، کوئی بھی شیطان یہ دعویٰ نہ کرے کہ جو میں نبی ہوں یا میں نئی شریعت یا میں یہ وہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی درود و سلام ان پر بھی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں۔ اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو اسلام آیا اس کو جو ہے مکمل اسلام مانتے ہیں اور اسی پہ جیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے ان کا خاتمہ بالخیر کرتے ہیں، یعنی عقیدے کے ساتھ ہی وفات پاتے ہیں۔ ان پر بھی درود السلام ہو، آمین یا رب العالمین۔ یہ مختصراً جو ہے میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ قادیانیوں کو اور احمدیوں کے لیے یہ بطور چیلنج ہے، اگر وہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو چیلنج ہے، نہیں تو ابھی حال ہی میں ہمارے دو بھائی ہیں، عدنان رشید ہیں اور آ، امتیاز بھائی ہیں، محمد امتیاز، ان دونوں نے جو ان کے ساتھ مناظرہ کیا ہے تو بات کافی لمبی چوڑی ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی تائید کی، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے مخالفت کی ہے۔ مخالفت کرنے والوں میں جنہوں نے اعتراض کیا ہے، جن کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے یا کیا تھا یا ان کے عقیدے کیا ہیں، ان میں ایک مفتی صاحب ہیں کراچی کے جو ہیں، فضل ہمدرد صاحب، ان کو بھی میں نے گفتگو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بیان کی ہے، اور وہ سوال جو ہیں میں نے ان پر بھی ڈالے، وہ الگ سے سوال آئیں گے انشاءاللہ، ان کی ویڈیو الگ ہے۔ لیکن آج کا جو ہے موضوع میرا، یہ قادیانیوں کے لیے بھی ہے، احمدیوں کے لیے بھی ہے، مجھے نہیں پتہ ان دونوں میں زیادہ فرق کیا ہے، بہرحال انہی ناموں سے یہ مشہور ہے، تو میں انہی ناموں سے ان کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور یہ دو نوجوان جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے عدنان رشید بھائی کے ساتھ اور محمد امتیاز بھائی کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا ہے، ان لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ یہ چند سوالات ہیں، اس پہ ذرا غور فکر کریں، اور آگے اور بھی بہت ساری ویڈیو میری آئے گی جس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دنیا میں اسوہ حسنہ کون ہے؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مرزا غلام احمد ہے؟ اسی طرح ہم دنیاوی زندگی جو گزارتے ہیں، اور اس میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 21 ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کون ہے؟ اسی طرح خاتم النبیین جو آیت نمبر سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، اس کا جو ہے ان کے پاس کیا تفسیر ہے 10ویں 19ویں صدی سے پہلے کی تفاسیر سے۔ اسی طرح جو ہے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا ہم کہتے ہیں اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، لیکن یہ بولنا ضروری پڑتا ہے سمجھانے کے طور پر کہ کیا یہ قادیانی یا احمدی جو ہیں یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی مرزا غلام احمد و آل مرزا غلام احمد، اس طرح جو ہے یہ کہتے ہیں، یا جو ہم مسلمان درود پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ تیسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ قبر کے اندر جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر ان سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ شخص کی طرف یعنی اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ماذا تقول عن هذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میرا ان بھائیوں سے، ان نوجوانوں سے بھی یہی جو ہے سوال ہے کہ آپ لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ہمارے نبی ہیں مرزا غلام احمد؟ یہ سوچنا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہے، یہ بھی میں ویڈیو لا رہا ہوں اردو میں انشاءاللہ، جس میں قیامت کا ایک منظر اللہ نے جو ہے نقشہ کھینچا ہے، اور وہ جو ہے
سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک ہے، جس میں ایک شخص جو ہے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ چیخے گا، چلائے گا اور اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنایا تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی میری، بڑا افسوس تھا، اور میں اس شخص کو جو ہے دوست نہ بناتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر لیتا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا، آپ کی شریعت کو مانتا اور آپ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو وہ گزارتا اسی کے مطابق، تو صحیح ہوتا، کیونکہ علم تو آ چکا تھا لوگوں کے ذریعے سے بھی، کتابوں کے ذریعے سے بھی، مناظروں کے ذریعے سے بھی، ویڈیو کے ذریعے سے بھی، خطابتوں کے ذریعے سے بھی علم پہنچ چکا تھا، لیکن شیطان نے جو ہے ہمیں گمراہ کر دیا علم آنے کے بعد، اور شیطان تو ہمیشہ انسانوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت کا ذکر ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، جو تو نے قرآن اس قوم کو بھیجا تھا جس میں تو نے میرا بتایا ہے کہ میں اسوہ حسنہ ہوں، میرا بتایا ہے کہ میں خاتم النبیون ہوں، میرا بتایا ہے کہ میں جو نذیر ہوں، میرا بتایا ہے کہ میں بشیر ہوں، میرے بارے میں تو نے قرآن کی وہ آیتیں بتا دی واضح طور پر کہ میرے بعد کوئی جو ہے نبی نہیں آئے گا، میں جو اسلام لایا ہوں میری اتباع کرنا ہے، تو تب تیری محبت حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ تھے جن کے پاس یہ قرآن آیا، لیکن قرآن کو اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کیا، ورنہ انہوں نے جو ہے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ اور اب جو ہے میرے چند سوالات ہیں جس میں یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے جیسے بھی مفتی صاحب ہیں، مفتی فضل حمدر صاحب کو بھی میں نے یہی کہا کہ اپنا موقف واضح کریں، اور عدنان رشید اور محمد امتیاز پر اعتراض نہ کریں، اپنا موقف واضح کریں، کیونکہ وہ بھی اپنا موقف واضح کرنا چاہتے تھے لیکن باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، دیوبندیوں کے مولوی ہوں یا اہل حدیثوں کے مولوی ہوں یا سلفیوں کے ہوں یا بریلویوں کے ہوں، یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں، اور اگر کس نے بھی دعویٰ کیا ہے جیسے مرزا غلام احمد، اس کا موقف کیا ہے اور اس کے ماننے والوں کا موقف کیا ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، نہ کہ عدنان کے اوپر اعتراض کیا جاتا، نہ کہ محمد امتیاز پر اعتراض کیا جاتا، اور اپنی جو ہے پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے اعتراض میں تو ہم سب آگے ہیں لیکن کام میں ہم سب سے پیچھے بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ میرے یہ چند سوالات ہیں جو قادیانیوں کے لیے بھی ہے، احمدیوں کے لیے بھی ہے، اور جن لوگوں نے بھی جو ہے عدنان رشید پر اور محمد امتیاز پر اعتراض کیا ہے ان سب کے لیے بھی ہے۔ نمبر ایک، اب میں ایک اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آگے شاید میں بھول جاؤں، کہ جو واجدی صاحب ہیں جو امریکہ کے اندر مفتی ہیں بڑے ماشاءاللہ، اور پاکستان میں جو ہے یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، یہ دونوں کا موقف جو ہے علمی لحاظ سے میں ان سے اپنے آپ کو کبھی موازنہ نہیں کروں گا کہ میں ان کے برابر ہوں یا ان سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا الحمدللہ کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اندر غرور و تکبر نہیں ہوتا ہے، میں کسی کی جو ہے کسی کو اس طرح سے جو ہے نہیں کرتا ہوں جس طرح یہ دو کرتے ہیں۔ ان دونوں میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ دونوں کے اندر ایک قسم کا غرور و تکبر ہے ان کی کامیابی کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، لیکن بس میں اشارتاً یہ بات کہہ دیتا ہوں، لیکن بات بڑی ہو جائے گی کہ پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ اگر عدنان پہ اعتراض کرتے تو میں ان پہ کر رہا ہوں، تو ہم دونوں میں فرق کیا؟ بس یہ اسی وجہ سے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں اور احمدیوں کے لیے یہ بات واضح ہے کہ ان 5 سوالات کے واضح جوابات دیں۔ پہلا ہے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کسی حقیقی دینی معنی میں نبی تھے؟ اگر جواب ہاں ہو تو آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں؟
جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی حدیث ہے، جس میں آپ نے صاف کہا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر آپ کا جو جواب ہے ہاں، اور یہ جو ہے تو اس میں کیا آپ اس حدیث کو انکار کرتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں؟ اور مانتے ہیں تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد واقعی نبی ہیں، یا یہ حدیث جو ہے صحیح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی بھی صفات کے ساتھ؟ دوسرا سوال یہ ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خاتم النبیین، کہ آپ کی کیا تفسیر ہے؟ برائے کرام وضاحت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، برائے کرام وضاحت کریں کہ آپ یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح استعمال کے مقابلے میں، یعنی اس آیت کے استعمال میں، جب آیت کو استعمال ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کیسا قائم رہتی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ حدیث کو اور یہ خاتم النبی کو آپ اس تفسیر کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ جس کی آپ کی کیا تفسیر ہے آپ کے آپ کے پاس؟ آخری فیصلہ کن مرحلہ یہ ہے کہ میرا تیسرا سوال، کیا آپ صحابہ، تابعین یا کسی مستند کلاسیکی مفسر 19ویں صدی سے پہلے کوئی واضح بیان پیش کر سکتے ہیں جس میں کہا گیا ہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آ سکتا ہے؟ 19ویں صدی سے پہلے جو ہے اگر کوئی اس طرح کی واضح کوئی ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ان لوگوں نے یہ دو آیتوں کی کیا تشریح کی ہے۔ اگر یہ تین سوال کے لیے آپ تیار ہیں تو آگے بات بڑھائیں گے، اور نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے ہم۔ اور جو ہے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ بغیر شریعت کے یا امتی تھے، امتی نبی تھے، تو یہ استثناء نبی یا صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ اس کے بعد جو دیکھیں یہ بحث مباحثے میں تھا عدنان کے، یہ لوگوں نے ان کے ولیوں کا، ان کے پرانے زمانے کے جو ہے بڑے بڑے مفتیوں کا، علماء کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ در حقیقت یہ شیطانی چال تھی کہ اصل جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ مرزا غلام احمد نبی ہے یا نہیں ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، اور یہ ان آیتوں کو کس حدیثوں کو فٹ کریں گے، وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر شیطان نے جو ہے دونوں طرف سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو الجھانے کی کوشش کی، کہ سیدھے آنے کے بجائے، واضح کرنے کے بجائے اس کو اور الجھانے کی کوشش کی ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر پوری امت نے 1300 سال تک نبوت کے ختم ہونے کو قطعی طور پر سمجھا، تو ہم یہ کیوں مانے کہ درست یہ تفسیر صرف بر صغیر جو یعنی لوگ جو ہیں بیان کرتے ہیں ظاہر ہوئی ہے، یعنی آج جو ہے ہندوستان کے اندر جب یہ برٹش کولونیل لوگ کی آبادی جب انہوں نے اپنا دور شروع کیا تو وہاں پر جو ہے 19ویں صدی میں یہ چیزیں آئی۔ اس سے پہلے جو ہے جو امت تھی 1300 سال تک اس بات کے اوپر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کو ختم نبوت مانتے تھے، تو پھر یہ بعد میں اس کا کیا وجود ہوا، آئے کیوں ہے؟ آئیں دلائل اور وقار کے ساتھ حقیقت بیان کریں، قرآن و سنت کے وضاحت ہمارے واحد معیار ہے، ہمارا اختتامی وضاحت کریں، اور یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس کی کیا جو ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں کہ میں اس گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نتیجہ وہی ہے، قرآن واضح ہے، واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبی ہیں،
اور صحیح سنت اس کی مکمل وضاحت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرن میرے بھائیو، بارک اللہ فیکم۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو دلیل پیش کی ہے، میرا صرف اور صرف مقصد صرف یہ تھا کہ آپ جو ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں جو ہوں کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص اگر عدنان رشید اور محمد امتیاز پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا موقف واضح کریں کہ ان کا موقف کیا ہے، اور اگر واضح نہیں کر سکتے تو اعتراض نہ کریں، کیونکہ پھر آپ بھی انہی کے زمرے میں ہوں گے، آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جزاکم اللہ خیرن، یہ چیز وضاحت کرنی تھی۔ آگے جو ہے جس کو بھی مسئلہ چاہیے، میرا اصل جو موضوع ہے یہ قادیانیوں کے لیے ہے، اور اپنا مفتی صاحب کے لیے ہے جو فضل ہمدرد ہیں، جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اور امام صاحب کے اپنا جو کیا نام ہے محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ہے۔ ان تینوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس یہ پانچ چیزوں پر گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ کسی پہ اعتراض نہ کریں، کیونکہ ایک اعتراض دوسرے پہ ہوتا ہے تو چار اعتراض ہم پر بھی ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔